تمہارے اندر اتنے جذبے ہیں کہ کسی دشمن کی دو گالیاں سن سکو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ایک دھکا کھاؤ تو پھر اس سے بدلہ نہ لو؟ برداشت کی اتنی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے کہ لوگ تمہیں اگنور کریں اور تم پھر جا کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا حکم سناؤ؟ نو 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 نو. اسی لیے کہتا ہوں ان باتوں کو ایز اے فارمیلٹی نہ لیا کرو. اسی لیے کہتا ہوں کہ ان باتوں کو لائٹ نہ لیا کرو. دل کے دروازے کھول کر ان باتوں کو تھوڑا سا امیجن کر کے سنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایکچولی میں جو ہمارے نبی محنت کر کے گئے ہیں وہ کوئی عام محنت نہیں تھی، اور وہ اتنی کوئی آسان محنت نہیں تھی. اور یہ جو ہم نبی کی عزت کرتے ہیں نا، تو وہ حقدار ہیں ان عزتوں کے. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے نبی پر درود شریف پڑھ کر. بھائی یہ ہم پر رسپانسبلٹی ہے کہ ایک بندہ ہمارے لیے دھکے کھا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے گالیاں سن کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے سینے میں فکر رکھتا تھا، درد رکھتا تھا، جس پر اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں اس بندے کی قدر کروں، اس کی محبتوں کی لاج رکھوں، اس کے احکاماتوں کی دھجیاں نہ اڑاؤں بلکہ اس کے احکامات کو سینے سے لگاؤں. لیکن پہلے بات ہو رہی ہے نبی کی محبت کی، اس کے بعد اپنی محبتوں کا جائزہ لیں گے. اینی ہاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، اللہ والی ہو جائے، جنت والی بن جائے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انسانیت کے جذبے تھے. وہ بندوں پر مہربان تھے، بندوں کی باتوں کو سننے والے تھے، بندوں کے مسئلوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے. ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ خود کو اذیت دی جائے لیکن کسی اور کو سکون دیا جائے. ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں اگر ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میرا کمفرٹ زون تباہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میری اولاد کو گالیاں دی جاتی ہیں، میری بیوی پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لگانے والے بھی اپنے ہیں. پھر بھی امت کو اپنا سمجھ کر ان کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہی امت جس پر تم محنت کر رہے ہو، جس کی تم فکر کر رہے ہو، یہی تمہارے جان کے دشمن ہے. پلاننگز کرتے ہیں کہ محمد کو کیسے قتل کرنا ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ان کے پاس جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کا بتاتے ہیں. اس کے باوجود کہ انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی، دکھ دیے، درد دیے، تکلیفیں دی، صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو، اللہ والی زندگی اختیار کر لو. اور لوگوں کو یہ بات پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدلہ لیتے تھے، لوگ ان کے ارادوں کو پست کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، ہر ممکن اذیت دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود تمہارا نبی، میرا نبی، جن پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا نام محمد ہے، اس کے دل میں امت کی محبت تھی. اسی لیے وہ پیچھے نہ ہوا، مایوس نہ ہوا. انفیکٹ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ساری ظلم، زیادتیاں، لڑائی جھگڑے، دھکے دینا، خون بہا دینا نبی کا دیکھا، تو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جاؤ محمد کے پاس اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں فل اتھارٹی تمہیں دیتا ہوں، جو تمہارے نبی تم سے کہہ دے، جو محمد کہہ دے بس وہ کر گزرنا. اگر وہ کہہ دے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری انسانیت کو تباہ کر دو تو تباہ کر کے آنا واپس، اگر مگر نہ کرنا. اب فرشتے اتنی بڑی اپرچونٹی لے کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے اور یہ اتھارٹی دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں، اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے، اور یہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، جن لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچیں گی. آپ حکم کریں یا رسول اللہ.
آپ حکم کریں, آرڈر دیں, بدلہ لیتے ہیں, غرق کرتے ہیں ان کو, ان کی نسلوں کو, ان کی جائیدادوں کو, ان کی زمینوں کو, ان کے محلات کو جن پر ان کو ناز ہے, جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے. آپ ایک حکم کریں بس, یہ سب کے سب ابھی ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشنل ہوتے ہیں, ظاہری سی بات ہے, ظلم ہوا ہے, خون بہہ رہا ہے, امید لے کر گئے تھے, آس لے کر گئے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے, میری بات سنیں گے, ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ عاقل لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. لیکن ساری امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی. ہمارے نبی ساری چیزوں کو سوچتے ہیں, فرشتوں کو دیکھتے ہیں, فرشتوں کی بات سنتے ہیں, اور آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, نہ, ظلم مجھ پہ ہوا ہے, میری ذات پہ ہوا ہے. اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جن کے صحابہ کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ جنگ میں دشمن کے سینے پر چڑھائی کرتے اور اسے تلوار مارنے لگتے ہیں تو دشمن ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے. حضرت علی کی بات کر رہا ہوں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کو مار سکتا تھا, سر گردن سے علیحدہ کر سکتا تھا. پیچھے ہو گئے, دشمن بھی حیران ہو گیا, سوال پوچھا, مار سکتے تھے, کیوں نہ مارا؟ تو فرمایا پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب جو تم نے میرے چہرے پر تھوکا نا, تو اب اس میں بیچ میں میری انا شامل ہو گئی تھی, میرا اپنا انتقام شامل ہو گیا تھا, تو میں اپنے لیے تجھے نہیں مار سکتا. تو جس کے صحابہ کی یہ تربیت ہو, جس کے داماد کی یہ تربیت ہو, وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کیسے کسی سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ نہیں 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 نہیں, میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور انتظار ہوگا مجھے اس وقت کا کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں, ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر فرشتوں کو واپس کیا. اب مجھے بتاؤ, یہ نبی کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کی محبت کو جاننا چاہتے ہو, تم اس چیز کو سوچنا چاہتے ہو کہ ہم نبی پہ درود کیوں پڑھتے ہیں, ہم نبی کی عزت کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ محمد کا نام آ جائے تو دل میں ایک سکون اور ایک مطلب کہ عزت فیل ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے؟ او بھائی, وہ یہ کر کے گئے ہیں تمہارے لیے, وہ اپنی زندگی اپنے مفاد کے لیے یوز کر کے نہیں گئے, ان کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے گزرا تھا, ان کی ایک ایک دعاؤں میں تم شامل تھے. ہاں, تمہارے اعمال کو لے کر فکر مند رہتے تھے, تمہاری جنت کو لے کر سوچتے تھے, تمہارے اللہ کے تعلق کے بارے میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کہیں میری امت سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی نہ جانے. اچھا, سب سے بڑی بات, ہوئے 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 ہوئے, لیٹ سپوز آپ کو اللہ تعالیٰ نا ایک چانس دے دے, آپ کو, آپس کی بات ہے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا میرے بھائی اور میری بہنوں, اگر اللہ رب العزت آپ سے یہ کہہ دے کہ تمہیں میں نے ایک ایسا چانس دیا یا ایک ایسی دعا دی, لیٹ سپوز آپ کو اللہ خود کہہ دے, اللہ آپ سے ہم کلام ہو, آپ کی بات کر رہا ہوں, اور اللہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کا نام لے کر کہ فلانے, میں نے تمہیں ایک ایسی دعا دی کہ تم جس وقت بھی مانگو گے نا اور جو بھی مانگو گے میں وہ فوراً تمہیں دے دوں گا, فوراً قبول ہوگی, معجزے کی شکل میں, ایک میجک ہوگا, دیر نہیں لگے گی. تو تم کیا مانگو گے؟ کیا مانگو گے؟ جس سے تم محبت کرتے ہو یا تو اسے مانگو گے. اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اللہ سے تم ڈھیر سارے پیسے مانگو گے, اور اگر لیٹ سپوز تمہیں گاڑیاں چاہیے تو تم فوراً سے اللہ سے کہو گے اللہ مجھے دنیا جہان کی لگژری گاڑی دے دے. یعنی یا پھر اگر تم بہت کوئی نیک انسان ہوئے تو چلو تم یہ کہہ دو گے کہ یا اللہ میرے گھر کے جو مسئلے چل رہے ہیں نا اس کو حل کر دے, یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی اپنے مفاد اپنے فائدے کی چیز اللہ سے مانگتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. رائٹ؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا دی گئی تھی جو اپنے لیے اگر مانگتے تو قبول ہوتی, اور اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ مانگے کچھ اللہ سے.
لیکن اللہ کی حکمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان کے بیٹے نہیں ہوا کرتے تھے. تو عرب کے لوگ انہیں، مکہ کے لوگ انہیں بڑی اذیت دیتے تھے اس بات کو لے کر، ان پر ٹونٹ کرتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا دین اس کے ساتھ مٹ جائے گا، یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہے، اس کے دین، اس کی باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ کہتے ہیں نا پیر فقیروں کے درباروں میں جب پیر مرتا ہے تو اس کی گدی جو ہے وہ کسی اور کو پکڑا دی جاتی ہے، یا جب باپ مرتا ہے تو اس کی ساری وراثت بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے. اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری میراث ہی یہ علم تھا، اور یہ اللہ کا تعارف ہی تھا، قرآن ہی تھا. تو مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ یہی تصور کرتے تھے کہ اس کی تو جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے بوائز، وہ اس دنیا سے فوراً چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا. اس طرح کی ہزار باتیں ایز اے ٹونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی جاتی تھی.